روزوں کے مسائل میں سے نواں مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے اگر کسی آدمی سے رہ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، تو وہ ان کی قضا کس طرح سے کرے گا؟ کیا اس کی قضا لگاتار کرنا ضروری ہے یا کہ ان روزوں کی قضا وہ الگ الگ بھی کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں دو موقف پائے جاتے ہیں۔ بعض کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے روزوں کی قضا کسی عذر کی وجہ سے کرنی ہے، یعنی اس نے روزے کسی عذر کی وجہ سے چھوڑے ہیں، تو وہ لگاتار ہی قضا کرے گا، اس لیے کہ جو قضا ہے وہ بھی ادا کی طرح ہے۔ تو جس طرح سے اس نے رمضان کے روزے لگاتار رکھنے تھے، تو وہ اسی طرح سے جو رمضان کے روزوں کی قضا ہے وہ لگاتار ہی کرے گا۔ البتہ جمہور فقہا جو ان کے نزدیک رمضان کے روزے اگر کسی آدمی سے رہ گئے ہیں تو ان کی جو قضا ہے اس میں تسلسل ضروری نہیں ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی یہ آیت بھی ظاہری طور پہ بیان کر رہی ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ رمضان کے بعد پورے سال کے جو ایام ہیں ان میں کسی بھی وقت روزے رکھے جا سکتے ہیں، بلکہ اگلے سال کے رمضان کے روزوں تک کسی بھی وقت رمضان کے روزوں کی جو پچھلے رمضان کے روزے رہے ہیں ان کی قضا ادا کی جا سکتی ہے، لیکن جلدی کرنی چاہیے تاکہ آدمی کی یہ جو ذمہ داری ہے یہ وقت پہ ادا ہو سکے۔ اور اگر کسی آدمی کے اوپر روزے تھے اور وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا ولی ہے، وہ اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ وصال کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سحری کی ہے تو اس کے بعد اس دن کی افطاری نہیں کی شام کے وقت، بلکہ اسی افطاری کو جاری رکھا اور اگلے دن سحری نہیں کی، یعنی ایک ہی سحری سے دو تین جو روزے ہیں وہ آدمی رکھے، تو اس کو وصال کا روزہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے سے منع کیا ہے۔ ایک سفر میں آپ نے جب لوگوں کو منع کیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، آپ تو لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ نے سحری بھی نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لست کاحدکم انی اظل یطعمنی ربی ویسقینی، میں تمہاری طرح سے نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے، تو اس لیے وصال کا روزہ ایک ہی سحری سے دو تین دن کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے آداب کیا ہیں؟ تو روزے کے جو آداب ہیں ان میں سخاوت کرنا، قرآن پاک کی قرات کرنا، سحری کا کھانا کھانا، دعائیں کرنا، مسواک کرنا، افطاری میں جلدی کرنا، اور ہر نیکی، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو وہ سارے کے سارے کام کرنا، یہ روزے کے آداب میں سے ہے۔